أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. معزز و مکرم سامعین و ناظرین، نماز میں سجدہ بہت بڑا اور اہم رکن ہے. سجدے کی اسی فضیلت اور اس کی اہمیت کی بنا پر جہاں انسان نماز پڑھتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ ہے، اور نماز کا اہم رکن ہے سجدہ. اس لیے سجدہ بول کر کے نماز مراد لیا جاتا ہے، جز بول کر کے کل مراد لیا جاتا ہے. حالانکہ نماز کے اندر صرف سجدہ نہیں ہے، نماز کے اندر قیام ہے، رکوع ہے، تشہد ہے. یہ ساری عبادات، یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے، لیکن جہاں انسان نماز ادا کرتا ہے اس جگہ کو مسجد کہا جاتا. اور سجدہ بول کر کے شریعت میں، حدیث کے اندر نماز مراد لیا گیا ہے. اس سے سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے. ربیعہ بن کعب ایک صحابی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ میں جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں، آپ کی معیت چاہتا ہوں. تو ہمارے نبی نے فرمایا: اعنی علی بکثرت السجود، تم میری مدد کرو کثرت سجود سے زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ زیادہ آپ نوافل کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، کیونکہ نمازوں کے اندر انسان سجدہ ادا کرتا ہے اور ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، جبکہ رکوع ایک ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ کثرت سجود سے تم میری مدد کرو. علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر کثرت سجود سے مراد ہے نوافل نماز کا اہتمام، کیونکہ جو فرض نمازیں ہیں ان کا پڑھنا تو ضروری ہے، ان کا پڑھنا تو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن جو نوافل ہیں، سنن ہیں، وہ ضروری نہیں ہیں، لیکن ان کو انسان پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت انسان کو جنت کے اندر ملتی ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، اس میں بھی جو سجدے کا ذکر ہے اس سے مراد نماز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں: ما من عبد یسجد للہ سجدہ، جو بندہ بھی اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، الا کتب اللہ لہ بہا حسنہ، اللہ رب العالمین اس کے لیے نیکی لکھتا ہے. وحط عنہ بہا خطیئہ، اس سجدے یعنی اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے. ورفع لہ بہا درجہ،
اور اس سجدے اور اس نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ فاستکثروا من السجود، لہذا کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی کثرت سے نوافل کا اہتمام کرو۔ تو یہاں سجدہ بول کر کے نماز مراد لیا گیا۔ اس سے سجدے کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر یہ چیز رات کرتی ہے۔ سجدے کے اندر بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب بھی ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون عبد من ربی وهو ساجد فاکثر الدعاء۔ سب سے زیادہ بندہ اپنے اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہذا تم کیا کرو؟ کثرت سے دعا کرو۔ سجدے کے اندر دعائیں قبول ہوتی، انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیونکہ انسان اپنی پیشانی کو اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے سجدے کے اندر انسان اللہ رب العالمین کے بے حد قریب ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اما الرکوع فعظموا فیہ الرب واما السجود فاجتہدوا فی الدعاء فقمنوا ان یستجاب لکم۔ صحیح مسلم کی روایت آپ فرماتے ہیں کہ جب رکوع کرو تو رکوع کے اندر اللہ رب العالمین کی تعظیم کرو، سبحان ربی العظیم ہم سجدے رکوع کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور جب سجدہ کرو فاجتہدوا فی الدعاء، سجدے کے اندر دعا کے اندر اجتہاد کرو، کثرت سے دعا کرو، زیادہ زیادہ دعا کرو۔ فقمنوا ان یستجاب لکم، مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول کر لے گا۔ تو سجدے کی دعا اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے۔ سجدے میں انسان کے اندر تذلل، انکساری پائی جاتی ہے، خاکساری پائی جاتی ہے، اللہ کی تعظیم پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے پیشانی کو بھی اللہ رب العالمین کے در میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ تو اس لیے سجدے کے اندر انسان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جب انسان نماز کے اندر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ عبادت ہے، اس لیے غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے اور یہ شرک ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کا بھی سجدہ کرنا، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، فرشتے ہوں، دنیا کی کتنی ہی بڑی ہستی کیوں نہ ہو، کسی کا بھی سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز اور شرک ہے، اور یہ بڑا شرک ہے۔ ایسا شرک جس کا کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو ایسے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بڑا یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ جب یہ بات ہم کہتے ہیں کہ غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، کسی نبی، کسی رسول کا، فقیر کا، پیر کا، کسی مزار کا، کسی قبر کا، کسی بادشاہ کا، کسی بھی شخص کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، شرک ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حضرت آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت آدم نبی تھے، حضرت آدم بھی مخلوق، اللہ ان کو پیدا کیا، اللہ ان کو بنایا اپنے ہاتھوں سے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کیوں حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کریں؟ حضرت آدم علیہ السلام کا اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑی شخصیتیں ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، جو مقرب لوگ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کا سجدہ کرنا جائز ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح کے لوگ شبہات پیش کرتے ہیں اور اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اعتراض سراسر باطل ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا بھی حکم دینا چاہے اس چیز کا اللہ رب العالمین حکم دے سکتا ہے۔ کوئی اللہ رب العالمین کو روکنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ رب العالمین کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر حرام چیز کا بھی حکم دے دے تو اس کا بھی کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بچے کو ذبح کر دو۔ کیا بچے کا ذبح کرنا شریعت کے اندر جائز ہے؟ بچے کا ذبح کرنا حرام ہے۔ یہ کسی بھی انسان کا ناحق قتل کرنا شریعت کے اندر حرام ہے، لیکن اپنی اولاد، اپنے بچے کا قتل کرنا اور بڑا جرم ہے، حرام ہے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنے بچے کا تم قتل کرو۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، لے کر کے نکلے اور چھری بھی رکھ دی ان کے گلے پر، لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان سے دمبا بھیج دیا اور اللہ رب العالمین حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان بچا لی۔ اللہ نے حرام تھا اس چیز کا حکم دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دے دے اس چیز کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں،
خواب میں دکھایا گیا۔ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں اور کسی اور کے خواب سچے نہیں ہوتے، انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں اپنے بچے کو قتل کروں، ذبح کر دوں۔ انہوں نے حکم کی تعمیل کی، حالانکہ بچے کا ذبح کرنا حرام ہے، کسی بھی شریعت کے اندر اس کا ذبح کرنا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین اس کا حکم دیا۔ اللہ جو چیز کا حکم دے دے، حرام چیز کا بھی اللہ رب العالمین حکم دے دے، اس کا کرنا اس بندے کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے جس بندے کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم خاص آتا ہے۔ یہ حکم خاص تھا کن کے لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ نے حرام چیز کا حکم دیا لیکن کرنا واجب اور ضروری۔ ہر جمعہ کے دن سورہ کہف کی ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک کشتی توڑ دی۔ کیا کشتی کا توڑنا صحیح ہے؟ یہ کسی کی جائیداد کو نقصان پہنچانا، کسی کے گھر کو نقصان پہنچانا صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ حرام ہے یہ کہ ہم کسی کے جائیداد کو نقصان پہنچا دیں، کسی کی سواری کو توڑ دیں۔ کیا آپ کو کوئی گاڑی نظر آئے باہر کھڑی ہوئی، آپ اس کا شیشہ توڑ دیں، آپ اس کا دروازہ توڑ دیں؟ حرام ہے ایسا کرنا، کسی بھی انسان کی جائیداد کو نقصان پہنچانا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم تھا ان کے لیے کہ کشتی کو توڑ دو، سوراخ کر دو اس کے اندر۔ جب حکم آ گیا تو ان کے لیے ماننا واجب اور ضروری ہو گیا۔ اسی واقعے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا۔ کیا بچے کے قتل کرنا جائز ہے؟ ناجائز اور حرام ہے یہ۔ کسی کا بھی بچہ ہو انسان قتل نہیں کر سکتا، چاہے مسلمان کا بچہ ہو چاہے غیر مسلم کا بچہ، انسان قتل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب العالمین کا حکم آ گیا حضرت خضر علیہ السلام کے لیے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ حرام چیز کا حکم دیا اللہ رب العالمین نے۔ حرام چیز کا اگر حکم دے دے وہ چیز ان کے لیے کرنا واجب ہو جاتی ہے، وہ چیز ان کے لیے حرام نہیں رہ جاتی۔ ایسے اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وہ سجدہ کرنا تمام فرشتوں پر سب پر واجب ہو گیا، اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے بنو اسرائیل کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنو اسرائیل کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے بچڑے کی پرستش کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین کو توبہ کرنے کا حکم دیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ان کے تعلق سے؟ اللہ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم کے لوگو تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے بچڑے کی پوجا کر کے، فتوبوا الی باریکم، اپنے رب کے پاس جاؤ، توبہ کرو، اپنے رب کی طرف لوٹ کر کے آؤ، توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم عند باریکم، تمہارے رب کے پاس تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ ان کو قتل کرنے کا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، یہی توبہ تھی ان کی، بنو اسرائیل کی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی۔ اللہ رب العالمین کو حکم دیا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر دو۔ مورخین نے یا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ باقاعدہ دو صف لگائی گئی، ایک آگے سب ایک پیچھے سب، یہ ان کو قتل کرتے تھے وہ ان کو قتل کرتے تھے، اس طریقے کا معاملہ ہوا۔ بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کو ایک سب کے اندر کھڑا کر دیا گیا، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، حالانکہ کسی کا قتل کرنا حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ان کی شریعت میں سختی تھی، توبہ کا ان کے ہاں یہی صورت تھی ان کے ہاں توبہ کرنے کی، تو اللہ رب العالمین کو ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا، حالانکہ یہ چیز حرام، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، اس کا کرنا واجب اور ضروری، لہذا اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ رب العالمین خاص حکم تھا فرشتوں کے لیے، اور ابلیس کے لیے بھی۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دے دیا اور جنت سے نکال دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو حلال چیز ہے اگر وہ کسی کے اوپر حرام کر دے تو چیز انسان کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، کوئی اللہ کے فیصلے کو روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اعتراض کر کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو لہذا ہم بھی سجدہ کریں گے، نعوذ باللہ۔ حضرت معاذ بن جبل آئے تھے ہمارے نبی کے پاس یمن سے، اور ہمارے نبی کا سجدہ کرنے لگے، ہمارے نبی ان کو منع کیا، کہا کہ ہم نے دیکھا یمن کے اندر کے لوگ بڑوں بڑوں کا سجدہ کرتے ہیں، لہذا آپ تو ان سب سے بڑے ہیں جن جن کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، آپ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ، لہذا ہم آپ کا سجدہ کریں گے۔ سجدہ کرنا چاہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، کہا کہ کسی بھی انسان کا اللہ کے علاوہ کسی کی بھی کا بھی سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے، اور اگر میں حکم دیتا سجدہ کرنے کا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کا سجدہ کریں، جبکہ شریعت میں کسی کا سجدہ جائز نہیں، حرام ہے سجدہ کرنا، اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا۔ کتنی واضح اور صاف روایتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن ان تمام روایتوں کو پشے پوش چھوڑ کر کے لوگ عقیدت کے نام پر، محبت کے نام پر شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو ہر چیز کا اختیار ہے، اللہ رب العالمین حرام چیز کو کرنے کا حکم دے، اس کا کرنا اس شخص کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین اگر حلال چیز کو حرام کر دے اس کا بھی کرنا انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ چیز آپ کے لیے حلال تھی لیکن اس کا کرنا انسان کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، روزے میں انسان کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا ہے، اللہ نے کھانا کھانے کا حکم دیا، پانی پینے کا حکم دیا ہے، لیکن رمضان میں دن میں کھانا کھانے سے اللہ نے منع کر دیا۔ کھانا کھانا ناجائز تھا رمضان سے پہلے یا رمضان کی رات میں، یا پانی پینا ناجائز تھا؟ نہیں، یہ تو حلال ہے آپ کے لیے، بلکہ ضروری ہے انسان کو اپنی جان بچانے کے لیے، انسان بھوکا رہ کر کے اپنی جان نہیں دے سکتا، یہ شریعت کے اندر حرام ہے ایسا کرنا کہ انسان بھوکا رہے، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالے، اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے۔ ہمارے ملکوں میں لوگ بھوکا رہ کر کے احتجاج بھی کرتے ہیں کہ ہم نہیں کھانا کھائیں گے، یہ ساری چیزیں حرام ہے شریعت کے اندر، کوئی انسان اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ باہر دھوپ میں کھڑا ہے، بات نہیں کر رہا ہے، روزے سے بھی ہے لوگوں، اور اس کے بعد وہ زمین پر گر گیا، سخت گرمی اور دھوپ کا زمانہ، صحابہ کرام اس کے پاس گئے، پوچھا کیا ماجرا، کا اس نے نظر مانی ہے کہ دھوپ میں کھڑا رہے گا، دھوپ میں کھڑا رہے گا، سایہ نہیں لے گا۔ ہمارے نبی نے کہا کہ اس کو حکم دو، جاؤ اس کو کہو کہ سائے کے اندر جائے، سائے کے اندر جائے۔ وہ یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان دھوپ کے اندر کھڑا رہے اور بولے کہ دھوپ میں کھڑا رہنا ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، اپنے آپ کو عذاب دینا، اپنے آپ کو تکلیف دینا، شریعت کے اندر اس بات کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور کہا کہ اس کو بولو بات کرے، نماز کے اندر بات کرنا منع ہے، یا انسان قضاء حاجت کر رہا ہو، پیشاب پیخانہ کر رہا ہو، اس موقع پر انسان کے لیے بات کرنا منع ہے، لیکن انسان ایسے ہی کسی سے بات نہ کرے کہ میں آج بات نہیں کروں گا کسی سے، انسان غلط بات نہ کرے۔ اللہ نے زبان دی ہر بات کہنے کے لیے، خیر کے لیے، انسان زبان کو خیر اور ہر بات کے لیے استعمال کرے۔ تو یہ عبادت نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا، میں کسی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمارے نبی نے منع کر دیا، کہا کہ اس کو بولو کہ بات کرے، اور جہاں تک روزے کی بات ہے روزہ پورا کر لے، وہ روزہ پورا کر لے، لیکن بات کرے اور سائے کے اندر جائے، دھوپ سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو یہ بھوکا رہنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کے اندر اس سے منع کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین نے صبح صادق سے لے کر کے سورج کے غروب ہونے تک ہمیں کھانے پینے سے ان تمام چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ چیز حلال تھی ہمارے لیے اور حلال ہے، لیکن دن کے اندر سے منع کر دیا گیا۔ اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کا جو حکم آ جائے اس کا ماننا واجب اور ضروری۔ دن میں انسان رمضان کی حالت میں روزے میں اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے، حالانکہ انسان شادی اسی لیے کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے ایسی عورتوں شادی کرو جس سے جو زیادہ بچے دینے والی ہو، رحم دل مہربان ہو، میں قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے اندر رمضان میں دن میں روزہ رکھنے کی حالت میں منع کر دیا گیا کہ انسان اپنی بیوی کے پاس نہ جائے، منع ہی حرام۔ حالانکہ بیوی کے پاس جانا یہ ثواب کا کام ہے، یہ حرام کا کام نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر کوئی آدمی حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے، کیونکہ اگر وہ حرام طریقے سے شہوت پوری کرے گا تو اس کے لیے گناہ ہوتا ہے، اور حلال طریقے سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اجر اور اس کو ثواب دیتا ہے۔ لقمہ کھلاتا نوالا اس کے منہ میں ڈالتا ہے، پیار اور محبت سے اللہ تعالیٰ اسے اجر دیتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں ایک بندے مومن سے، ایک مسلمان سے منع کر دیا گیا کہ اپنی بیوی کے پاس روزے کی حالت میں دن میں نہیں جا سکتا ہے، منع ہے اس کے لیے، حالانکہ چیز اس کے لیے حلال تھی میرے بھائیوں، لیکن پھر بھی منع کر دیا گیا۔ آپ عمرہ کرنے جاتے ہو، جب آپ لبیک اللہم امرتن کہہ کر کے احرام باندھ لیتے ہو تو وہ چیزیں جو آپ کے اور پہلے سے حلال تھی حرام ہو جاتی ہیں۔ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، کیا خوشبو لگانا حرام ہے؟ حلال ہے خوشبو لگانا شریعت کے اندر۔ ہمارے نبی کو دنیا کی چیزوں میں سے دو چیزیں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ تھیں، ایک خوشبو اور ایک عورت اور بیوی۔
اتنی پسندیدہ تھی آپ کو خوشبو، احرام باندھنے سے پہلے اپنے جسم کے اوپر خوشبو لگایا کرتے تھے، حضرت عائشہ لگا دیا کرتی تھی جسم کے اوپر، سر میں اور داڑھی کے بال میں، جسم کے اوپر، کپڑے پر نہیں، احرام کے کپڑے پر لگانا منع ہے۔ خوشبو اتنا زیادہ آپ سے پیار محبت کرتے تھے، اتنی آپ کو پسندیدہ تھی خوشبو، لیکن آپ نے احرام باندھ لیا، اب آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام ہو گیا۔ جب تک آپ عمرے سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، جب تک آپ حج سے فارغ نہیں ہو جائیں گے، اس وقت تک آپ کے لیے خوشبو لگانا حرام۔ یہ چیز حلال تھی نا، حلال ہے، لیکن جو احرام کی حالت میں اس کے لیے منع کر دیا گیا ہے، اللہ منع کرنے والا ہے، اللہ نے حلال چیز کو منع کر دیا، لہذا اسے رکنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ حرام چیز کو اللہ نے حلال کر دیا آپ کے لیے، اس کا کرنا ضروری ہے آپ کے لیے، اس لیے فرشتوں کے لیے واجب تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں، تو اللہ رب العالمین کو اختیار ہے۔ آپ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے مرد لوگ احرام کی حالت میں، سلا ہوا کپڑا پہننا منع، حرام ہے ان کے لیے۔ اگر پہنیں گے تو ان کو کیا کرنا پڑے گا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ ناخن کاٹنا حرام، سر کا ڈھانکنا حرام، یا اس طریقے چہرے کا ڈھانکنا حرام، سلے ہوئے کپڑا پہننا حرام، مردوں کے لیے تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ ساری چیزیں حلال تھیں، وقتی طور پر احرام باندھ کر کے عمرہ یا حج کی نیت سے مکہ جانے والے بندے پر اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ ہر بندے پر حرام نہیں ہے یہ، آپ یہاں کر سکتے ہیں، آپ نے عمرہ کر لیا، خوشبو لگائیے، ناخن کاٹ لیے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن خوشبو کیا نام ہے احرام کی حالت میں اللہ رب العالمین نے اس سے منع کر دیا کہ آپ احرام کی حالت میں نہیں لگا سکتے۔ تو اللہ رب العالمین کو اختیار ہے کہ اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے، جس چیز کو منع کرنا چاہے اس کے لیے منع کر دے، لہذا اس بات کو دلیل بنا کر کے سجدے کو جائز قرار دینا یہ شریعت کے اندر حرام و ناجائز ہے۔ کوئی بھی قبر پرست جو قبر کا پجاری ہو یا اس طریقے سے مدار پرست ہو، غیر اللہ کا سجدہ کرنے والا، پیر اور فقیر کا سجدہ کرنے والا، اگر آپ کے سامنے اس چیز کی دلیل دے تو آپ اس کے سامنے بتائیے کہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین جس چیز کا حکم دے دے اس کا کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں آپ لوگوں، قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کی آزمائش کرے گا جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، یا جو گونگے اور بہرے، مجنون اور پاگل تھے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کی آزمائش کرے گا۔ جن کو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، کسی ایسے علاقے میں ہے کہ اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، اللہ رب العالمین کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ عدل و انصاف والا ہے، یا اس طریقے سے مجنون اور پاگل، اللہ تعالیٰ ان کی بھی آزمائش کرے گا قیامت کے دن۔ آزمائش کرنے کے بعد ان کو جہنم کے اندر یا جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ جانتے آزمائش کس بات سے ہوگی؟ اللہ رب العالمین حکم دے گا آگے کے اندر کود جاؤ، آگے کے اندر سب کود جاؤ۔ جو کود جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، وہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا باغ بنا دے گا۔ اور جو کہیں گے نہیں ہم تو آگ میں کودیں، آگ میں کودیں گے جل جائیں گے، آگ میں ہم نہیں کود سکتے، آگ جلاتی ہے، ہم مر جائیں گے، جل جائیں گے آگ میں، اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے پاس میری دعوت پہنچتی اسلام کی، تم بھی یہی کہتے، انکار کرتے، اپنی بات میری بات کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ پھر کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے گا آگ میں ڈال کر کے، آگ میں ڈالنا حرام ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا حرام ہے شریعت کے اندر، کہ انسان آگ کے اندر کود جائے، انسان جو ہے ندی نالے کے اندر، سمندر کے اندر کود جائے، اس کو تیرنا نہیں آتا، پہاڑ کی چوٹی زمین پر کود جائے، چھت سے اوپر نیچے کود جائے نیچے اور جان دے دے، خودکشی ہے شریعت کے اندر، حرام اور ناجائز ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین اسی حرام چیز کے ذریعے سے لوگوں کا امتحان لے گا۔ اللہ رب العالمین کو اختیار ہے، اللہ رب العالمین کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کو کوئی ٹالنے والا، کوئی روکنے والا، اعتراض کرنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو میرے بھائیوں وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اس لیے یہ اللہ رب العالمین کا اختیار، اللہ جس کا حکم دینا چاہے اس کا حکم دے سکتا ہے۔ اس لیے اس کو دلیل بنا کر کے ہم یہ کہیں غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر پہلے جائز تھا اور کرتے تھے تو ہم بھی کریں گے، میرے بھائیو شرک ہے، کیونکہ دین اسلام کے اندر اس کو منع کر دیا گیا ہے اور حرام ہے ایسا کرنا۔ آج دیکھیے لوگ پیروں کا، فقیروں کا اور نہ جانے کن کے لوگ سجدہ کرتے ہیں، زندوں کا، مردوں کا لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ کھلا ہوا شرک ہے میرے بھائیوں۔ اسی شرک کو منع کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ غیر اللہ کا سجدہ کرتے تھے، مزاروں پر جاتے تھے، قبروں پر جاتے تھے، وہاں جا کر باقاعدہ طواف کرتے تھے، وہاں جانور پیش کرتے تھے، وہاں ذبح کرتے تھے جانوروں کو، وہاں جا کر کے سجدے کیا کرتے تھے۔ جو عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے، ان عبادات کو غیر اللہ کے لیے کیا کرتے تھے، یا غیر اللہ کے ساتھ اللہ کے لیے بھی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے بھی کرتے تھے۔ آج کا وہی مسلمان کا حال ہے، اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے نماز میں اور غیر اللہ کے لیے بھی سجدہ کرتا ہے۔
اللہ کے لیے وہ نیکیاں جو ہے عبادت کرتا ہے، غیر اللہ کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے، غیر اللہ کی بھی قسم کھاتا ہے، اللہ کے گھر کا طواف بھی کرنے آتا ہے، عمرہ کرنے اور حج کرنے کے لیے، لیکن جب واپس جاتا ہے تو اپنے جو ہے مزاروں کو بھی جا کر کے طواف کرتا ہے اور کہتا ہمارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جب تک اجمیر نہیں جائیں گے، جب تک علی حجویری کی قبر کا مزار کا جا کر کے ہم زیارت نہیں کریں گے ہمارا حج نہیں ہوگا۔ لوگ حج کو ناقص سمجھتے ہیں میرے بھائیوں، اس لیے حج کرنے کے بعد بہت سارے لوگ وہاں بھی جاتے ہیں دیدار کرنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا حج مکمل ہو جائے۔ ایک طرف اللہ کے گھر کا طواف کیا اور دوسری طرف جا کر کے اپنے طواف کو، اس عبادت کو باطل کر دیا غیر اللہ کے لیے کر کے۔ یہ عبادات اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کرنا حرام ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کی بات بھی کی جا رہی ہے، غیر اللہ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا کفر ہے، یہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی کو پکارنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا۔ شرک کے معنی ہوتے برابر کرنا، جو عبادات اللہ کے لیے ہیں ان عبادات میں آپ نے اس کو اللہ کے برابر کر دیا، اسی کو شرک کہا جاتا ہے میرے بھائیوں۔ سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا حرام ہے، شریعت کے اندر ناجائز ہے، اس لیے سجدہ اسلام کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا انسان اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، یہی ہماری پہچان ہے، یہی ہماری احساس ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے لا تشرک باللہ وان قتلت حرقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے، گوارا کر لینا، جل جانا، قتل ہو جانا گوارا کر لینا، لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ تم شرک نہ کرنا، کبھی نہ شرک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کیونکہ شرک کرو گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ زندگی آخری زندگی نہیں ہے، یہ دائمی زندگی نہیں ہے، یہ وقتی زندگی ہے، اسٹیشن کی طریقے سے دنیا کی زندگی۔ جیسے ایک انسان آتا دنیا کے اندر، کسی اسٹیشن پر اترتا ہے یا کسی درخت کے نیچے ایک مسافر آرام کرنے کے لیے بیٹھتا ہے، کچھ دیر آرام کرتا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے، اس طریقے دنیا یہ ایک اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد آنے والی زندگی برزخی زندگی، اس کے بعد آنے والی اخروی اور دائمی اور ابدی اور سرمدی زندگی ہے، جنت اور جہنم کی شکل میں۔ اس لیے دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جاتا مر جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کبھی بھی شرک نہ کرنا، اور چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے چاہے تمہیں جلا دیا جائے، کیونکہ انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے قیمتی چیز اگر انسان کے پاس ہے اس کی توحید ہے، اس سے بڑا سرمایہ انسان کے پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی ساری دولت انسان لگا دے گا قیامت کے دن تو بھی جنت کا حقدار نہیں بنے گا اگر اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا۔ ساری دولت لگا دے، پوری دنیا پیش کر دے، لوگ آئیں گے پوری دنیا فدیے میں پیش کرنا چاہیں گے، پوری دنیا لے کر کے ہم کو جہنم سے نکال دیا جائے، نہیں نکالا جائے گا، جنت کے اندر نہیں جا سکتے۔ وہ سب سے مالدار انسان وہ ہے جو موحد ہے، سب سے مالدار انسان وہ ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا، توحید پر قائم رہنے والا، شرک سے دور رہنے والا، وہ دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے۔ اس سے زیادہ کوئی مالدار دنیا کے اندر انسان نہیں ہے یہ، اگرچہ وہ دنیا کے اندر فقیر لوگ اسے کہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اور حقیقت میں دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع، دنیا کی سب سے قیمتی چیز اس بندے کے پاس ہے، چاہے دنیا کا مال اس کے پاس ہو نہ ہو۔ یہ سب سے قیمتی چیز توحید میرے بھائیوں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یہی ہماری پہچان ہے، اسی کے اللہ رب العالمین انبیاء اور رسول دنیا کے اندر بھیجے، لہذا اس کی حفاظت کرنا ہماری اور آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان دنیا کے عوض اپنی توحید کو بیچ دے اور شرکوں کو گلے لگا لے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا شروع کر دے، غیر اللہ کی بات کرنا شروع کر دے۔ یہ کلمہ انسان کے لیے کچھ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ کلمہ اس وقت فائدہ کرے گا جب انسان اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اگر کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل نہیں ہوا انسان کا، کلمہ زندگی میں 50 مرتبہ پڑھے، 50 حج کرے، دن رات نمازوں کے اندر رہے، تہجد کی نماز پڑھے، دنیا کا ہر خیر کا کام کرے، اس کا کوئی فائدہ انسان کو ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ اساس اور بنیاد ہے یہ بنیاد، یہ روح ہے۔ یہ اگر انسان کے جسم کے اندر سر نہیں ہے، انسان ہاتھ پاؤں سے کچھ فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ اگر درخت کی جڑ نہیں ہے میرے بھائیوں، وہ درخت سوکھ جائے گا، اور وہ درخت جو ہے سوکھ جاتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ اساس ہے، روح ہے، یہ جان ہے ہماری توحید۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارا، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ یہ سب سے عظیم سرمایہ، سب سے قیمتی دولت
جو اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو دی ہے توحید کی دولت ہے، شرک نہ کرنے کی دولت ہے، لہذا اس کی حفاظت کرنا بھی ہمارے اوپر سب سے عظیم ذمہ داری ہے کہ ہم ان کی حفاظت کریں۔ تو غیر اللہ کا سجدہ کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز ہے۔ ایک سجدہ ایسا ہے جو بدعت ہے، جو بدعت ہے ایک سجدہ کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد ایک سجدہ کرتے ہیں، کچھ دیر سجدہ کریں گے، اس کے بعد چلتے چلے جائیں گے۔ یہ سجدہ کرنا بدعت ہے، جائز نہیں ایسا سجدہ کرنا، ایسا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر کچھ بھول گئے ہیں، واجب چھوڑ دیے ہیں، تو سجدے سہو کرنا واجب ہوتا ہے۔ نماز کا سجدہ یہ رکن ہے، سجدے سہو واجب ہے۔ نماز میں آپ بھول گئے، سجدے سہو کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سجدہ آ جاتا ہے، یہ مسنون اور مستحب ہے۔ سجدے شکر ہے، آپ کو کوئی نعمت ملی، آپ نے شکرانے کے طور پر سجدہ کر لیا، یہ مسنون اور مستحب ہے آپ کے لیے۔ شکر کا سجدہ ہوتا، شکر کی نماز نہیں ہوتی 2 رکعت، شکر کا سجدہ ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے جب آپ کو کوئی خوشی ملتی تھی، خوشخبری ملتی تھی۔ وہ 3 لوگ جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وہ سجدے میں چلے گئے۔ تو سجدہ کرنا یہ سجدے شکر ہوتا ہے، نہ شکرانے کی نماز نہیں ہوتی، سجدے شکر ہوتا ہے۔ یہ 4 سجدے ہیں، اور ایک سجدہ حرام جو غیر اللہ کے لیے سجدہ شرک ہے یہ، اور ایک سجدہ بدعت جو نماز پڑھ لینے کے بعد انسان ایک سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے اگر کچھ غلطی ہوئی ہوگی نماز کے اندر تو معاف ہو جائے گی۔ سجدے سہو 2 سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ نہیں ہوتا ہے، اور سجدے سہو اس بنیاد پر نہیں ہوتا، ورنہ سائے لوگ سجدے ہی پڑے رہیں گے ہمیشہ۔ سجدے سہو یقین کی بنیاد پر کہ آپ نے واجب چھوڑ دیا ہے، واجب چھوڑنے پر یا کسی چیز کے زیادہ کر دینے پر انسان اس میں سجدے سہو کرتا ہے، یا انسان کو شک ہو گیا کم اور زیادہ میں، اس میں انسان سجدے سہو کرتا ہے، ویسے انسان سجدے سہو نہیں کرتا۔ اور سجدے سہو 2 سجدہ ہوتا ہے، ایک سجدہ نہیں ہوتا۔ سجدے شکر ایک سجدہ، سجدے تلاوت ایک سجدہ ہوتا ہے۔ نماز کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں ایک رکعت کے اندر، تو یہ سجدے ہیں۔ تو ایسے ہی انسان سجدہ کر لے نماز پڑھ لینے کے بعد، تو یہ سجدہ میرے بھائی علماء نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر سجدے کرنے کے تعلق سے فضیلت آئی ہے وہاں پر علماء نے معنی بیان کیا ہے، وہاں پر صرف سجدہ مراد نہیں ہے بلکہ وہاں پر نماز مراد ہے، کیونکہ نماز کی سب سے اہم ترین عبادت، اہم ترین رکن سجدہ ہے، اس لیے سجدہ کہہ کر کے نماز مراد لیا گیا ہے۔ تو یہ سجدے کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو توحید خالص پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی حرام چیزوں سے، شرکیہ باتوں اور کاموں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ بارک اللہ علیہ ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم بل رؤوف رحیم۔